بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور کیا پتہ اسے سننے کے بعد آپ ان گناہوں کو ترک کر دیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں بھی انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے والا دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور یہ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بھی بے سکون رہتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے تو خدارا تم ان 5 گناہوں سے بچ کے رہنا، یہ خطرناک ترین گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا گناہ سود کھانا ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ سود خور انسان کو کبھی عزت نہیں ملتی اور نہ کبھی سکون کی نیند سوتا ہے۔ سود خور انسان کو طرح طرح کی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ سود خور انسان سور اور کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ بھی کھایا ہوگا، اس ایک لقمے کے کھانے کی وجہ سے اسے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کے برابر گناہ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے منہ کے بل گرا اور زمین پر گرتے ہی وہی مر گیا۔ بیٹے نے کئی روز تک باپ کے غم کا سوگ منایا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا، ابا جان تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تو زمین پر جانے سے پہلے جہنم میں چلا گیا، جہاں پر میں بہت عذاب میں مبتلا ہوں۔ یہ ہے سود خور کا انجام۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک نئے مکان کو خرید رہا تھا۔ میں اس نئے مکان کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت یہ مکان خرید لو، یہ بہت اچھا اور مہنگا مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، میں اسی محلے میں رہنے والا ہوں، میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ او ناداں، تو کہتا ہے کہ اس مکان میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی مکان میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ تو میرا پڑوسی بن جائے گا اور ایک سود خور میرا پڑوسی ہو، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب سود خور اپنی قبروں سے نکلنا چاہیں گے تو وہ نکل نہ سکیں گے، انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ان پر بھاری وزن گرا دیا گیا ہے، اور جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے پیٹ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے، اس قدر بڑے ہوئے ہوں گے کہ ان کا چلنا تک دشوار ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے قدم چومے تو سود کبھی نہ کھانا، نہ کبھی سود کا کاروبار کرنا۔ پوچھا گیا کہ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ دوسرا گناہ کسی نیک متقی اور پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا ہے۔ کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹیوں پر تہمت لگا دی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔
کسی نیک عورت پر تہمت لگانے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 80 کوڑے رکھی ہے، اور یہ 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے، اور پھر زندگی بھر کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کا مال ہڑپ کر لینا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اور احادیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ مفلس کون ہے۔ دنیا میں تو مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، لیکن قیامت کے دن جو مفلس ہوگا وہ ان سب چیزوں سے الگ ہوگا۔ مفلس وہ ہوگا جس نے کسی کا مال نہ حق کھایا۔ قیامت کے دن جب وہ بندہ اٹھے گا، اگرچہ وہ نمازی ہو، اگرچہ وہ روزہ دار ہو، لیکن ان سب کے باوجود وہ مفلس ہوگا۔ فرمایا گیا کہ حضرت چوتھا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ دنیا اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے برابر ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کچھ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن میں جان نہیں ہے، نہ وہ خود اپنا خیال رکھ سکتی ہیں نہ وہ ان کا خیال رکھیں گے، اور وہ بد نصیب لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، پانچواں اور سب سے خطرناک گناہ کسی پر جادو کروانا ہے۔ جادو کرنے والے شخص کے گھر کا کھانا بھی حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرواتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی پر جادو کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ جو کسی انسان کا برا چاہتا ہے تو پھر وہ برائی اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ ایک جادوگر کی سب سے بڑی سزا دنیا میں یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص جو جادو کروانے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا ہے، جس دن سے وہ جاتا ہے اس دن سے لے کر 40 دنوں تک اللہ رب العزت نہ ہی اس کی نمازیں قبول فرماتا ہے اور نہ ہی روزے، نہ ہی اس کی کوئی دوا قبول کی جاتی ہے۔ اگر کسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ کفر کی موت پر مرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر جادو کروانے والے کی یہ سزا ہے تو پھر اس جادوگر کا کیا انجام ہوگا جو دوسروں کی زندگیوں کو عذاب بنا رہا ہے۔ خدارا یہ گناہ کبھی نہ کریں۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے اور اس طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔